السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کی ہر ممکن کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن میں بیرون ملک پاکستانیوں کو حق رائے دہی مل سکے، وہ ووٹنگ میں حصہ لے سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور کاوش ہمیشہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ آئندہ الیکشن صاف و شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ نظام لایا جا سکے، جو کہ ضامن ہوگا کہ الیکشن صاف و شفاف ہو۔ آج اس پوری کاوش کو، جس کے لیے کہ باقاعدہ اس حوالے سے ایک انتخابی بل قومی اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی نے منظور کرا لیا ہے، باقاعدہ قومی اسمبلی سے منظوری اس کی ہو چکی ہے، مگر آج اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سے اس منظور شدہ انتخابی بل پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 28 شقوں کو آئین سے متصادم قرار دے کے اعتراضات لگا دیے ہیں، بھرپور اعتراضات لگا دیے ہیں، اور انہیں اخبارات میں بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آئی ٹی ووٹنگ سسٹم کی تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ اس کے مطابق اس میں مختلف خامیوں کی بنا پر استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں خامیاں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ غیر ملکی پاکستانیوں کو اسی وقت ووٹنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے جب اس حوالے سے اسمبلی قانون سازی کر لے اور غیر ملکی پاکستانیوں کے ووٹ کا واضح طریقہ کار بن جائے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس وقت تک استعمال نہیں کی جا سکتی جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ مشینیں صاف و شفاف انتخابات کو ممکن بنانے کی اہلیت رکھتی ہیں، جبکہ اس کا بھی یقین کر لیا جائے کہ ان مشینوں میں رازداری، شفافیت اور ایکیوریسی کس حد تک ممکن ہوگی، اور ان مشینوں کو ٹیسٹ کیے بغیر کیا الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کرا سکے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے کل اس حوالے سے بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ الیکشن کمیشن نے وہ پریزنٹیشن لی اور وہ بڑی مثبت پریزنٹیشن تھی۔ اس میں الیکشن کمیشن نے سوالات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق جو ہیں وہ رکھے، اس کا جواب جو ہے ماہرین نے ان کو دیا۔ الیکشن کمیشن کا جو ایک 36 پوائنٹس ایجنڈا الیکشن کمیشن نے دیا تھا، 36 نکاتی ایک آر ایف پی جاری کی تھی، وہ اس کے بالکل مطابق ہے۔ سو جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جو خواہشات ہیں اس کے بالکل مطابق جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ اب اگلے جو بائی الیکشنز ہیں ان میں جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ان میں ای وی ایم استعمال ہونا شروع ہو۔ ہماری قانون سازی ہے اس ضمن میں، وہ اب قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہم آہنگ نظر آتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے موقف کے ساتھ، خاص طور پہ ان دونوں معاملات یعنی غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹنگ اور ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے میں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جس موقف کا اظہار کیا ہے، کل جس موقف کا اظہار کیا تھا، کم و بیش وہی ہے جو کہ حزب اختلاف کا ہے۔ آپ الیکٹورل امینڈمنٹس کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت رو وائرسز کے تھرو ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹس کو میں گھر پر نہیں کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے، لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سیکریسی مینٹین نہیں ہوتی اور یہ ہیک فری نہیں ہے۔ کیا یہ مشینوں کی شفافیت ہوگی کسٹڈی میں؟ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے 20-25 ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے؟ جو اوورسیز ووٹنگ ہے، دنیا کی ہر جمہوریت نے کہہ دیا ہے کہ آن لائن ووٹنگ سیف نہیں ہے، ہیک ہو جاتی ہے۔ کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ پاکستان دشمن ایجنسیاں ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی کئی شقوں کو آئین سے متصادم بھی کہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ان کی نظرثانی کے اختیارات کی شق آئین سے متصادم ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹر لسٹوں کا اختیار آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن کے فرائض میں شامل ہے، جسے نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ ہی کم۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترمیم کی وجہ سے الیکشن کمیشن بے اختیار ہو جائے گا اور وہ رجسٹریشن افسران کو مقرر ہی نہیں کر پائے گا۔
رجسٹریشن افسران الیکٹرل رولز کی تیاری اور نظر ثانی اور درستگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ترمیم کے نتیجے میں یہ کام نادرہ کو دیا جائے گا جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ایک ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرح خود مختار ادارہ نہیں ہے، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت کی بھرپور کوشش کہ انتخابی اصلاحات کے تحت نہ صرف یہ کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو حق رائے دہی ملے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کو صاف و شفاف بنائے۔ اس معاملے پہ اور اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بابر اعوان، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے پارلیمانی امور۔ بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب، تصویر ہم نے سامنے رکھ دی ہے عوام کے۔ بہرحال ایک تو قانون منظور ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے اور بل منظور ہو چکا ہے، آگے سینٹ پہ جانے والا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے تقریباً مسترد کر دیا ہے۔ کیا ہے یہ حکومتی کوششوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much خان صاحب. Pleasure to hear your voice after a while. دیکھیے میں دو تین چیزیں آپ کو ابتدائی طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ 2017 میں 8 انتخابی قوانین کا ایک مجموعہ بنا کے اس پہ الیکشن ایکٹ 2017 کیا گیا۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح سے ساری ایکسرسائز میں شامل تھا، اور جو اس کو ہماری طرف سے لیڈ کر رہے تھے موجودہ صدر عارف علوی صاحب تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ان کی کال تھی، میں نے ان سے بات کی۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جس میں فواد صاحب شامل تھے، جس میں شبلی شامل تھے اور جس میں شہزاد اکبر شامل تھے، تو میں نے اپنی لا فرم میں بیٹھ کے ایک کمپیریزن تیار کروایا، اور وہ کمپیریزن میں نے جا کے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھا۔ ایک تو پچھلا قانون جو تھا وہ ایک کلر میں تھا، اور ریڈ کلر میں جو امینڈمنٹس ہم لا رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہم نے ایک انالیسس بنا کے دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کی، انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ جو اس سے پہلے یہ تاثر جس کو آپ نے کہا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے، یہ تاثر نہ ہوتا اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے، صدر سے کر لیتے، مجھ سے کر لیتے، وزیر اعظم سے کر لیتے۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ کمپٹنس آف لیجسلیشن جو ہے، الیکشن کے جو اختیارات ہیں، جو انہوں نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، آئی ایگری ٹوٹلی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اتفاق ہے میرا۔ لیکن جو آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ساری بیٹھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پروپوز نہیں کر سکتے کہ یہ تم تبدیل کر دو، قانون میں سے نکال دو، یہ تم آئین بدل کے یوں بنا دو، اس کو کوئی پروپوزل نہیں بھیج سکتا، اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو پروپوزل دے سکتا ہے امینڈمنٹ کی وہ صرف اپوزیشن ہے، اور گورنمنٹ اگر بل لاتی ہے تو وہ پروپوزل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ 2020 یہ اکتوبر 2020 میں ہم بل یہ لے کے گئے تھے، چلتا رہا اور اب آ کے پاس ہوا ہے۔ کسی نے ایک ترمیم بھی نہیں دی، اور جو اسمبلی تھی اس میں بھی انہوں نے مخالفانہ تقاریر کی، اور تقاریر کہ یہ جو اعتراضات کی ایک لمبی فہرست ہم نے اخبارات کے ذریعے دی ہے، ظاہر آپ تک پہنچائی ہوگی، الیکشن کمیشن نے اخبارات میں جاری کی، اس سے آپ کی کاوشوں کو کس حد تک نقصان ہوگا؟ وہ تو کمپلیٹلی تقریباً اس کو مسترد کر رہے ہیں، ای وی ایم کو بھی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے حق کو بھی۔ جو ہمارے ساتھ میٹنگز رہی ہیں اس میں تو اس طرح کا موقف نہیں تھا، لیکن جو بھی ہوا وہ اب قوم کے سامنے ہے۔ میں اس پہ 2 کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت جو انتخابی اصلاحات ہیں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کے حق میں جو ہم نے ایک قانون یہ ہے جس میں 49 سیکشنز ہم نے کچھ نئے سیکشن ڈالیں، کچھ تبدیل کیے ہیں، اور کچھ کے اندر ہم نے امپروومنٹ کی ہے۔ یہ سارا قومی اسمبلی نے پاس کیا، انشاءاللہ سینٹ بھی پاس کرے گا۔ دوسرا جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بل ہے وہ میرے بائیں ہاتھ میں ہے، یہ بھی پاس ہوگا، اس لیے دھچکا کوئی نہیں ہے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن ہو یا کوئی ادارہ ہو، اس کو بہرحال پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ حصہ بن جائے گا قانون کا۔ جی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں میں، بلکہ کہہ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ یہ ہیں آئین کے آرٹیکل 218(3) کے مطابق کہ وہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس ود لا آرگنائز کریں گے اور ان کو کنڈکٹ کریں گے۔ یہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ قانون سازی کا اختیارات یہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے، لیکن ہم رستہ کسی کا بھی نہیں روکیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تجاویز ہمیں دے گا، سینٹ آف پاکستان کی، اب میں نے کل اس کو لے کیا تھا، اور یہ لے ہونے کے بعد اب کمیٹی کو ریفر ہو گیا،
وہاں پہ اگر وہ تجاویز لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پچھلے 73 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آئینی ادارہ وہ پہلے پبلک ہو جائے اور اس کے بعد کہے کہ پارلیمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں طریقہ نہیں اختیار کیا جانا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے 2 شقیں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو وہ اعتراض کس پہ ہے؟ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ اعتراض ہے, ہم اتنی دفعہ ملے ہیں, سارے لوگوں سے ملے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے یہ ایک امینڈمنٹ کیا ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے. یہ صرف مجھے فرما دیجئے کہ اگر یہ اعتراض دور نہیں ہوتے تو بہرحال فورم تو عدلیہ کا ہے نا, جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قانون کو چیلنج کر سکتا ہے اور اس میں اپنی جو اس کی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے کہہ سکتا ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے یا واٹ ایور, یا اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے. بہرحال فیصلہ تو الیکشن کمیشن چاہے تو اسے عدالت میں لے جا سکتا ہے. جی عدالت میں تو پہلے ہی نون لیگ لے کے گئی ہوئی ہے. ایک اور پٹیشن چلی جائے گی پھر وہ کسی اور ادارے کی طرف سے, اور وہ پھر کمبائنڈ ہو کے اکٹھی سنی جائیں گی. اپوزیشن بھی بولے گی اور ساتھ وہ ادارہ بھی اگر کوئی جاتا ہے تو وہ بھی بولے گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کے بعد یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ جس کو اختیار ہے کہ وہ انل کرے قانون کو, وہ بھی نہیں کہے گا کہ جی یہ قانون یوں نہیں یوں بناؤ. وہ جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہے, الٹرا وائرز ہے, یعنی ان کے ساتھ وہ جیل نہیں کرتا, تو اس قانون کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن قانون کالعدم قرار دینے کے بعد سپریم کورٹ سبسٹیوٹ کرنے کے لیے پھر بھیجتا ہے کہ جائیے جی آپ کوئی قانون سازی بہتر کر لیجئے. وہاں تک نوبت نہیں جانی چاہیے. ہمارے دروازے کھلیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہی آئے گا سینیٹ کی کمیٹی میں آئے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کمیٹی میں بھی وہ موجود تھے, ان کے جو ڈائریکٹر لا ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ, اور بھی ان کے عہدیدار موجود تھے. میں نام نہیں کسی کا لیتا, لیکن یہ سارے موجود تھے وہاں پہ بھی. اب بھی وہ جو کہیں گے ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ای وی ایمز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, تو ہم نے تو اختیار ہی اپنے پاس نہیں رکھا. گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں خریدنا. میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں ایک لائن میں, کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کیا ہے کہ وہ جو پروکیورمنٹ ہوگی, وہ لفظ اتنے ہیں, دا کمیشن شیل پروکیور الیکٹرانک ووٹنگز فار کاسٹنگ آف ووٹس ان دی جنرل الیکشنز. یہ تو ہم نے تو کرنا ہی نہیں ہے. اور جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ جتنی بھی مارکیٹ کے اندر سوائے ایک کے جو پاکستان کے 2 ادارے مل کے بنا رہے ہیں مشین, اس کے علاوہ وہ سب کا ڈیمو لے چکے ہیں. اس لیے یہ بیان ہمارے اوپر سے گزر گیا. یہ اس کی وجہ کیا تھی کوئی سمجھ نہیں آئی. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جناب آصف علی زرداری کی بھرپور کاوش کہ ان کے تمام مقدمات جو کہ جعلی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اسلام آباد میں چل رہے ہیں کراچی منتقل ہو جائیں. یہی کاوش ان کے آج ساتھیوں کی بھی ہے, دوسرے لوگوں کی بھی ہے. مگر دوسری جانب نیب کا بھرپور اصرار ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار کہہ چکی ہے کہ یہ مقدمات, ان کی تفتیش تحقیق بھی اسلام آباد میں ہوگی اور یہ چلیں گے بھی اسلام آباد میں. لیکن ایک بار پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے, جس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری اور ان کی قانونی ٹیم کی بھرپور کوشش ہے کہ ان کے خلاف زیر سماعت منی لانڈرنگ, فیک بینک اکاؤنٹ یعنی کرپشن کے متعلق تمام کیسز اسلام آباد کی احتساب عدالت سے کراچی منتقل ہو جائیں. اس کے لیے اب ان کی سپریم کورٹ میں ایک اپیل زیر سماعت ہے. جناب آصف علی زرداری کی درخواست کی نیب شدید مخالفت کر رہا ہے. اپنی ایک تفصیلی جواب میں ایک مضبوط رپورٹ کی شکل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی جعلی اکاؤنٹس کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تھا, جس پر نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہو چکی ہے. سپریم کورٹ پہلے ہی اسے مسترد کر چکی ہے. نیب کا کہنا ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں فنڈز کی اصلیت کو چھپانے کے لیے بے نامی اور جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا اور 10,000 سے زائد بینکنگ ٹرانزیکشنز کی گئی تاکہ منی ٹریل کو پوشیدہ رکھا جا سکے. نیب رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹس نے آصف زرداری کو ذاتی پیشی سے استثناء بھی دے دیا ہے. اب نیب انویسٹیگیشن ٹیم 14 ریفرنسز دائر کر چکی ہے. کیسز حتمی مراحل میں ہیں, لہٰذا ریفرنسز اسلام آباد سے کراچی منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں. نیب کے مطابق متعدد ملزمان اب تک 33 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں. نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس میں سندھ کے وزراء, وزیر اعلیٰ اور دوسرے سرکاری حکام, کاروباری افراد کے نام بھی شامل ہیں, اور خدشہ یہ ہے کہ مقدمات احتساب کراچی میں چلے تو گواہوں پر دباؤ ڈالا جائے گا, کیونکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے.
نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل پر 45 مقدمات تشکیل دیے ہیں. 14 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں جن میں 5 ریفرنسز میں جناب آصف زرداری کو براہ راست ملزم نامزد کیا گیا ہے. کلیدی کیس ہے نیب کے اور یہ شروع ہوا تھا اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان معاملات کے حوالے سے یعنی کہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی تھی. جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ کے حکم پر یہ پھر نیب کی کارروائی شروع ہوئی. نیب کی کوشش اور جناب آصف علی زرداری کی یہ کوشش کہ کراچی چلے جائیں یہ تمام کیسز. نیب کی کوشش کہ ایسا نہ ہو. ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی اسلام آباد میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ نیب بڑی بھرپور اس کی کاوش ہے کہ وہ یہ نہ ہونے دیں، مگر پہلے یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کی اپیل کی کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ یہ تو معاملہ بھی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے ہے، یہ کیسز بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے ہے. سپریم کورٹ پہلے ہی اس درخواست کو مسترد کر چکا ہے، تو اب اس تازہ درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کامران صاحب، جو کوشش ہے آصف علی زرداری کی اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ اسلام آباد سے کراچی اس لیے منتقل کر دیے جائیں کیونکہ جو کرائم ہے، جو جرم ہوا ہے الجیڈلی مبینہ طور پر نیب کے مطابق وہ کراچی میں ہوا ہے، سندھ میں ہوا ہے. جو ملزمان ہیں وہ تمام کراچی اور سندھ سے ہیں، جو گواہ ہیں وہ بھی کراچی اور سندھ سے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بھی جو تمام ایشوز پرٹیننگ ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ وہ تمام سندھ میں اور وہیں پر کراچی سے ہیں. لہٰذا آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ تمام کیسز کراچی میں منتقل کر دیے جائیں، وہاں پر ٹرائل ہوں. نیب کو کیا اعتراض ہے؟ اور سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تو سپریم کورٹ کے مد نظر کیا بات تھی اور اب نیب کیوں اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ کامران صاحب، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور اس نے جب کھوج لگائی تھی ان فیک بینک اکاؤنٹس کی تو پتہ یہ چلا تھا کہ سندھ کے جو طاقتور سیاستدان ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ اس میں براہ راست ملوث ہے اور ملزم ہے. اور آصف علی زرداری، مراد علی شاہ جو صوبائی چیف منسٹر ہیں، ہیڈ ہیں، صوبے کو ہیڈ کر رہے ہیں، قائم علی شاہ سابق چیف منسٹر ہیں، اس کے علاوہ سلیم مانوی والا ہیں، نواز شریف ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، تمام جو طاقتور لوگ ہیں سندھ سے وہ تمام اس کیس میں ملزم ہیں. سندھ کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت کے طاقتور ترین لوگ وہ تمام اس میں ملزم ہیں. جو وہاں کے کاروباری لوگ ہیں جو اس فیک بینک اکاؤنٹ سے استفادہ حاصل کرتے رہے وہ تمام اس میں ملزم ہیں. لہٰذا اس وقت بھی جب جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی تھی جے آئی ٹی کی طرف سے اور بعد میں نیب نے بھی کی، جتنا بھی ایویڈنس کلیکٹ کیا جا رہا تھا اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی سندھ کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے، وہاں پر جو پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے، اور جو تمام ادارے تھے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے اور براہ راست دھمکیاں دی جاتی تھی تفتیشی افسران کو اور گواہوں کو. اسی وجہ سے پھر سپریم کورٹ نے یہ تمام کیسز اسلام آباد میں منتقل کرنے، راولپنڈی میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد چیئرمین نیب کے پاس یہ پاورز بھی موجود ہیں کہ وہ خود بھی کسی مقدمے کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں. اور یہی ہوا کہ تمام جو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے باقاعدہ نیب راولپنڈی میں یہ کیسز زیر تفتیش آئے، تمام کیسز کی تفتیش ہوئی اور یہ بات سامنے آئی کہ آصف علی زرداری جن کے خلاف 9 کیسز ہیں ان میں سے 5 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، وہ خود ان کیسز میں ملزم ہیں. اس کے علاوہ مراد علی شاہ خود ملزم ہیں. نیب نے بڑی ایک مضبوط رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں باقاعدہ تحریری رپورٹ جمع کرائی ہے اور اس کی جو ہے بڑی شق در شق جو ہے وہ اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس حوالے سے کیا تاثر ہے؟ 1-2 سماعتیں تو ہو چکی ہیں. جی کامران صاحب، 3 سماعتیں اس میں ہو چکی ہیں اور نیب نے اب جو ریسنٹ رپورٹ سبمٹ کی ہے 13 صفحات پر مشتمل ہے، بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے سندھ گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، وہاں کے پولیٹیشنز ہیں جو اس میں ملزم ہیں، وہی انفلوئنس کرتے ہیں گواہوں کو، وہی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. وہاں کی جو پولیس ہے وہ تفتیشی افسران کو، نیب کے تفتیشی افسران کو دھمکیاں دیتی ہے. وہاں کی جو جیل حکام ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے نیب کے ساتھ. وہاں کے جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جیسے کوئی بھی ملزم ہے وہ میڈیکل کا سہارا لے لیتا ہے، دیگر سہارے لے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ تفتیش میں نیب کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود 45 کیسز فیک بینک اکاؤنٹس کے اب تک جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اس میں 14 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں. مراد علی شاہ خود ملزم ہے، آصف علی زرداری 5 کیسز میں ملزم ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مزید جو ریفرنسز پائپ لائن میں ہیں ان میں سے کتنے اب جلد از جلد سامنے آنے والے ہیں آئندہ چند ہفتوں کے دوران؟
کامران صاحب، ان جو 45 کیسز ہیں ان میں سے 14 ریفرنسز تو آ چکے ہیں، مزید 13 جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ رائپ اپ ہو چکی ہیں، اور اس میں بھی سندھ کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں جس میں شرجیل انعام میمن کے خلاف کیس رائپ اپ ہو چکا ہے، مراد علی شاہ کے خلاف کیس تیار ہو چکا ہے، قائم علی شاہ کے خلاف کیس تیار ہو چکا ہے. یہ کیسز جو 13 انویسٹیگیشنز ہیں یہ آنے والے دنوں میں ریفرنسز دائر کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ 18 انکوائریز ہیں جو اسی فیک بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ بھی انہی جو طاقتور ترین لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، بزنس مین ہیں، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، ان کی اس میں ملزمان ہیں. بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کے قانون ساز ادارے یعنی قومی اسمبلی میں پاکستان کے قانون ساز 3 دنوں سے جمہوریت کا منہ کالا کر رہے ہیں. پارلیمانی تاریخ قومی اسمبلی میں طوفان بدتمیزی پر شرمندہ ہے. حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کے اراکین اشتعال انگیز نعروں، گالم گلوچ اور نازیبا اشاروں کے بعد اب ایک دوسرے پر حملوں پر اتر آئے ہیں. آج مسلسل تیسرے دن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جب بجٹ پر اپنی تقریر شروع کی تو ایوان ہلڑ بازی میں ڈوب گیا. شہباز شریف کی نامکمل تقریر آج بھی نامکمل رہی. چند منٹ کی کارروائی کے بعد قومی اسمبلی شور شرابے سے گونجنے لگی. کل اجلاس میں بجٹ کی بھاری بھرکم کتابوں سے 2 طرفے حملے ہوئے تھے. آج اراکین نے سینیٹائزر کی بوتلوں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. شروع ہونے سے پہلے ہی اسد قیصر نے کل کے شرمناک واقعے پر ایکشن لیتے ہوئے 7 MNAs کے قومی اسمبلی میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، جن میں 3 اراکین PTI کے، 3 مسلم لیگ نون اور 1 پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے کارروائی کو اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کیا. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کے دستخط شدہ خط میں اپوزیشن نے صرف 7 اراکین کے خلاف کارروائی کو اسپیکر کی جانبداری قرار دیا اور کہا کہ اسپیکر ایوان چلانے کی اہلیت کھو چکے ہیں. یقیناً کل قومی اسمبلی میں صرف 7 اراکین نہیں بلکہ درجنوں MNA ایک دھینگا مچھلی میں ملوث تھے، جوتم پیزار میں ملوث تھے. حکومت اور اپوزیشن بینچوں کے سمجھدار اور پڑھے لکھے اراکین بھی جنونیت ان پہ نمایاں نظر آتی تھی. سوال یہ تھا کہ کم از کم وفاقی وزراء تو اپنے عہدوں کا خیال رکھ لیتے. کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے انتہائی سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر نے اپنی گالم گلوچ کا دفاع کیا اور وہ ببانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ گالیاں وہ کیوں دیتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ آپ کی فیملیز نے بھی، سب کی فیملیز نے دیکھا ہے کہ یہ گالیاں دینا اچھا پنجاب کا کلچر، پنجاب کا کلچر. سر شروعات کس نے آپ کی اور علی عمال کی؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح دیتے ہیں. سر یہ آپ نے گالی دینے کو پنجاب کے کلچر سے جوڑ دیا کہ کیا ہوتا ہے غصے میں آ کے بندہ کر جاتا ہے. پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا، شیخ رحیل اصغر کہہ رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں جیسے کو تیسا والی مثال کا تاثر دیا. انہوں نے کہا کہ PTI کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اپوزیشن والے وزیر اعظم عمران خان اور وزراء کی بات سنے بغیر آگے بڑھے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش رہے. حکومت موقف پر اپنی بدتمیزی ہوگی تو بدتمیزی سے جواب دے گی، اور جو حشر ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر حکومتی اراکین، حکومتی وزراء یہ تاثر رکھتے ہیں، ان کی یہ حکمت عملی ہے، تو اللہ اللہ خیر سے اللہ. PTI کے اندر ہمارا ایک یونینیمٹی ہے اس فیصلے کے اوپر کہ اپوزیشن کو اگر بات چیت کرنی ہے تو انہیں حکومت کی بات چیت سننی پڑے گی. اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جو کریں گے وہی جمہوریت اور پارلیمانی رویہ، اور حکومت جو کرے گی وہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی سیدھی بات ہے، یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر آپ ہمیں بات کرنے دیں گے تو آپ بھی بات کریں گے، اگر ہمیں آپ بات نہیں کرنے دیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے. کربناک جمہوری ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے سینئر ترین اراکین میں سے ایک ہے جناب شوکت محمود. بہت بہت شکریہ شوکت محمود صاحب. کل جو مناظر پاکستان کی قوم نے دیکھے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ شرم سے جھک گئی ہیں. یہ ہماری جمہوریت کا منظر، یہ ہمارے قانون سازوں کا منظر، یہ قانون ساز ادارے میں جو کچھ ہوا وہ آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا بھی ہو رہا تھا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ عمران جی، مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو اس نظام کے اتنا سخت خلاف ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس وقت شوکت ترین صاحب تقریر کر رہے تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے دھینگا مشتی کی
بلکہ پرائم منسٹر کے قریب آ کے گالم گلوچ اور بے حیا قسم کی باتیں کی گئی، اور اس سے یقیناً ہمارے لوگ جو ہے مشتعل ہوئے، اور اس کی وجہ سے نیچرلی فرق بھی پڑا، اور اگلے دن جب شہباز شریف نے بولا تو ہمارے لوگ بھی مشتعل تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آپ دیکھیں کیا ہوا، آج اسپیکر نے آ کے یہ کہا کہ جی ان کو فون آیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ کل کے واقعات کی تحقیقات کرے اور ہاؤس کو آگے چلانے کے حساب کتاب جو ہے اس کو کرے، اور کیا ہوا؟ لیکن شفقت صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں، میں صرف آپ کی بات دہرا رہا ہوں کہ نون لیگ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس نظام میں، وہ اس نظام کو نہیں چلنا دینا چاہتے، مگر اس موقع اس کی وجہ سے اگر یہ آپ کا الزام صحیح ہے تو آپ لوگوں کو تو مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی لمبی سانس میں بتایا کہ جب شوکت ترین صاحب خطاب کر رہے تھے تو اپوزیشن کا کیا رد عمل تھا، مگر آپ نے آدھے سیکنڈ میں وہ بات پوری کی کہ جب شہباز شریف صاحب نے کل تقریر کی تو آپ کے لوگوں نے جو کیا وہ آپ نے آدھے سیکنڈ میں اس بات کو مکمل کیا، گویا کہ آپ کو معاف کیجئے گا اس طرح سے اس پورے معاملے پہ ندامت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی معاملہ ہے جس میں کہ سارا قصور جو ہے وہ نون لیگ کا ہے اور آپ کے لوگوں کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ دیکھیں افسوسناک واقعہ ہے کامران جی، یہ کون کہتا ہے کہ افسوسناک نہیں ہے، بالکل افسوسناک ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دن پہلے، اور بلکہ یہ ایک دن تو خیر معاملہ تو بہت پرانا ہے، اور جس دن سے وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹ ہوئے اس دن سے انہوں نے جو تماشا کیا، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے جیسے کہا اسپیکر کو کہ میں جوتا ماروں گا، اور یہ سارا تو ایک بلڈ اپ تو ہو رہا تھا، لیکن اس دن جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی اس سے یقیناً میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی مشتعل ہوئے، لیکن آج ہم نے کوشش کی معاملات کو سنبھالنے کی، اور اسپیکر نے یہ کہا کہ مجھے فون آیا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کمیٹی کے نام دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے پھر بھی ہاؤس کو اسپیکر نے شروع کیا تو ان کے ایک ممبر نے سینیٹائزر کی بوتل لے کے ماری ہمارے ایک ایم این اے کے، اس کا خون ہو گیا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے ہمارے کچھ لوگوں نے زیادتی کی اور اس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ طبقہ ایسا ہے خاص طور پہ نون لیگ کے اندر جس کی قطعاً خواہش نہیں ہے۔ لیکن شوکت صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی اپوزیشن نے کیا، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں نون لیگ نے کیا جب شوکت ترین صاحب بجٹ کر رہے تھے، یا جس طرح سے بھی وزیر اعظم کا آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھراؤ کیا، مگر اگر کل آپ کے لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے دیتے، بالکل سکون سے بیٹھے رہتے اور ان کی ہر بات کو بڑے سکون سے سنتے، تو قوم آپ کے ساتھ ہوتی یا ان کے ساتھ ہوتی؟ کیا آپ مائلیج جو کل آپ نے حاصل کیا وہ آپ کے لیے زیادہ تھا، یا شرافت، متانت اور سنجیدگی اگر آپ کے اراکین جس میں کابینہ کے وزراء بھی شامل ہیں اگر وہ اس کا اظہار کرتے تو وہ آپ کے لیے بہتر تھا، یا جس طرح سے آپ جوتم پیزار میں آپ کے لوگ شریک ہو گئے، گالم گلوچ میں شریک ہو گئے، بجٹ کی انہی کتابوں کو جو آپ نے پیش کیا تھا ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے میں شریک ہو گئے، تو اگر یہ آپ نہ کرتے تو اس سے آپ کو نقصان ہو جاتا؟ نہیں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ افسوسناک واقعات تھے، لیکن میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کا روہیل اسکر جس طرح گالیاں دے رہا تھا، جس طرح ایک علی گوہر ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، تو یقیناً ہمارے لوگ مشتعل ہوئے۔ بہتر تھا کہ نہ ہوتے، بہتر تھا کہ آپ کا تجزیہ صحیح ہے، بہتر تھا کہ وہ نہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک حالت میں ہوتے ہیں، ایک موقع پہ ہوتے ہیں، اور آپ کے پہلے آپ کے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، پھر اس دن جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ گالیاں آ رہی ہیں، اور وہ روہیل اسکر تو کہتا ہے کہ یہ پنجابیوں کا شیبہ ہے گالیاں دینا، تو یہ تحمل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر لیکن لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کے لیڈر کے ساتھ ایسے ہوگا، لوگ جذبات میں آئیں گے۔ ذاتی طور پہ مجھے کہہ دیجیے شفقت صاحب کہ مجھے اس بات پہ قدر حیرانگی ہوئی کہ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کی، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی سینیورٹی ہے، جو آپ کا پارٹی میں مقام ہے، جو آپ کی پہچان ہے، اس کا برملا بھرپور اظہار، اپنی پوری قوت سے وہ اظہار، معاف کیجئے گا، فلور آف دی ہاؤس پہ نظر نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں، میں جو ہم نے کوششیں کی وہ obviously
پس پردہ تھیں اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح سنبھالا جائے حالات کو. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج جو ذرا آج کے حالات دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر کیسے بھول جائیں اس کو آپ کوشش کی جو سانحہ عظیم ہے, سانحہ عظیم ہے جس پر پوری قوم کی نظریں شرم سے جھک گئی, جو جمہوریت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا بن گیا, کیسے ہم جمپ کر کے اس کو آج کو آ جائیں کہ کل کو چھوڑے آج کی بات کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے شفقت صاحب, اس کو بھولنا بہت ممکن نہیں ہے. میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھولا جائے. بالکل میں 1994 سے پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, پہلے بھی جھگڑے ہوئے ہیں, پہلے بھی یہ مجھے یاد ہے 90s کے زمانے میں جس طرح انہوں نے نون لیگ والوں نے گھیراؤ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا, مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے 2008 کی جو اسمبلی تھی اس کے اندر, یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی افسوسناک واقعات ہیں, کوئی ایسے واقعات نہیں جس پہ کوئی فخر کر سکے. لیکن میں صرف آپ کو, کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہترین واقعات ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک وزیر اعظم پاکستان کو آ کے گالن گلوچ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈونکی راج یہ وہ اس قسم کی باتیں کریں گے, تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جو ہمارے اپنے ممبرز ہیں, وہ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں ان کو بالکل. اور آج کوشش کی, آج پہ میں اس لیے آتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بوتل اٹھا کے ماری ہمارے ایم ایل اے پہ, یہ ایک اس چیز کا شاخسار کہ باوجود اس کے کہ ہم نے کوشش کی کہ آج کوئی اپنے ڈیسک سے باہر نہیں آئے گا, لیکن جب انہوں نے بوتل ماری تو پھر اب حالات خراب ہوئے, اسپیکر کو ایڈجرن کرنا پڑا. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ واقعات تھے جو بہتر تھے یا اچھے تھے, لیکن کھڑے ہو کے اپنی سیٹ پہ احتجاج کرنا جو ہے وہ آپ کا اصرار ہے کہ آپ کا کہنا ہے, آپ کا اصرار ہے, دعویٰ ہے کہ نون لیگ یہ نظام نہیں چلنا چاہتی. اس وقت تو آپ کو مزید احتیاط, محتاط اور متانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے, مزید صبر سے کام لینا ہے, مزید اس قسم کی کسی پرووکیشن میں نہیں آنا ہے. نہ چاہ جائے کہ آپ وہ سچویشن کریٹ کر دیں کہ آج سب سے بڑا جو تنقید کا نشانہ ہے, جو سب سے زیادہ جس کی لعنت ملامت ہو رہی ہے, معاف کیجیے گا, وہ آپ کے لوگ ہیں جو انہوں نے کل عمل کیا ہے, وزراء نے جو عمل کیا ہے. سر نہیں دیکھیں کامران جی, میں نے تو پہلے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ افسوسناک واقعات ہیں. میں صرف آپ کو ایک ایکسپلیشن دے رہا ہوں. دیکھیں اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا وہ ایک بات ہے, جہاں پہ افسوسناک چیزیں ہوئیں وہ یہ ہے کہ لوگ ان کے بھی اور کچھ ہمارے بھی سیٹوں سے ہٹ کے آ کے ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور کچھ دست و گریباں بھی ہوئے. یہ غیر مناسب ہے. باقی اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا جو ہے وہ اسمبلیوں میں تو 6 سال سینٹ میں بھی رہا ہوں اور اب بھی میرا دوسرا ٹینیور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا رہتا ہے. جہاں افسوسناک سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جب گالیاں زیادہ ہوئیں تو اس میں ایک تصادم کی جو صورتحال بنی وہ بالکل جسٹیفائیبل نہیں ہے. میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا, اور میں تو صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج کوشش کی گئی کہ اس چیز کو سنبھالا جائے, اور اس میں نون لیگ نے خاص طور پہ اور بالکل انکار کر دیا کہ پہلے خود کہا کہ کمیٹی بنائی جائے, پھر کمیٹی کا نام دینے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد بوتلیں ماری, ہمارے ممبر کو زخمی ہو گیا ہمارا چیمہ صاحب, اکرم چیمہ کراچی کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کوشش کی جا رہی تھی پھر بھی اس کے خاطر کیا پارٹی نے, وزیر اعظم نے یہ تو آج ہوا ہے, کل جو حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے, آپ کے وزراء نے, وزیر اعظم نے کیا کیا ہے ان کے خلاف؟ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے, یا کوئی ایکشن ہوا ہے, نہیں ہوا ہے؟ وزیر اعظم خاموش رہے, وزیر اعظم نے شاباش دی, کیا ہوا؟ نہیں شاباش کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم کو اس بات کا افسوس ہے کہ جو صورتحال جو ہے وہ تصادم کی طرف چلی گئی. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اسمبلیوں میں یہ, کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں, اسمبلیوں میں اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے احتجاج جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. جہاں جو کل کی جو واقعہ جو افسوسناک ہے وہ جب کہ کتابیں پھینکی گئیں یا تصادم کی صورتحال ہوئی, اور اس میں کہوں گا کہ نون لیگ نے جس طریقے سے گالیاں دی اور پرووک کیا, اور جس طریقے سے پہلے, تو وہ ایک ماحول بن گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
हमारी अभी भी कोशिश है कि वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत महमूद हमारे साथ मौजूद है। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज कराची के मामलात के हवाले से एक और भरपूर धुआंधार समाअत हुई, धुआंधार एक्शन का दिन था, बहुत कुछ आज हुआ है, इस तमाम की तफसील आपको देंगे छोटे से वक्फे के बाद। आज एक बार फिर बजरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची में नाजायज़ तजावीज़ात, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन का दिन था। भरपूर एक्शन ग्राउंड पे भी नज़र आया और ऐसे एक्शन हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, मगर ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही की बेंच, जो सरबराही में जो बेंच होती है, उसके अहकामात के तहत होता है। और आज एक बार फिर वो सिंध हुकूमत की करप्ट माफिया जिसने अरबों खरबों कमाए, ये तजावीज़ात बनवाई, ये नाजायज़ तामीरात बनवाई, एक बार फिर साफ निकल गई। उसके खिलाफ फ़िलहाल किसी एक्शन की इत्तला नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज दूसरे दिन भी कराची में गैर कानूनी तामीरात, बरसाती नालों पर तजावीज़ात और शहर की बहाली के इस अहम तरीन केस की समाअत की और अहकामात दिए, बल्कि रास्त कार्रवाई के हुक्म दिए। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजर नाले और औरंगी नाले की सफाई रोकने की आखिरी इब्तिदा भी हतमी तौर पर मुस्तरद कर दी। कराची में शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की सर्विस रोड पर कायम कसीरुल मंजिला नस्ला टावर फौरी गिराने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल, कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर KMC को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी इब्तिदा है, तमाम नाजायज़ तामीरात और तजावीज़ात टूटेंगी, गैर कानूनी लीज देने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। औरंगी और गुजर नाले पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान ने सदा की थी कि फ़िलहाल ऑपरेशन रोक दिया जाए। अटॉर्नी जनरल साहब का कहना था कि मुताबादिल प्लान देने तक लीज घरों को ना गिराया जाए, कम से कम 40,000 लोग मुतासिर होंगे। ये एक बड़ा इंसानी अलमिया होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुतबादिल प्लान तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर KMC को हुक्म दिया कि औरंगी और गुजर नाले के अतराफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने अचानक दरख्वास्त की कि तजावीज़ात बहुत ज़्यादा है, फंड की किल्लत है, मज़ीद मोहलत दे दें। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि ये सब तजावीज़ात आप लोगों ने कराई है, एक एक जिम्मेदार को पकड़ेंगे, जाए पहले तजावीज़ात गिराएं, मगर किसी जिम्मेदार के खिलाफ किसी एक्शन की फ़िलहाल जिक्र नहीं है। एक और बहुत अहम बात है कि गुजर नाले पर, औरंगी के इलाके में ख़ास तौर पर गुजर नाले में बाकायदा ऐसे मकानात मौजूद हैं जो कि 1960 से जिनकी लीज़ हो चुकी है, वो नाज़िमाबाद नंबर 4 का हिस्सा है, मगर इसके बावजूद आज ये बात चीफ जस्टिस साहब को गोशगुजार की गई। मगर बहरहाल इस एक्शन के तहत वो घर भी आ रहे हैं जो कि 30-40 साल पुराने लीज शुदा है। औरंगी और गुजर नाले के हवाले से जो तामीरात और तजावीज़ात गिराई जा रही हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि एक बड़ा इंसानी अलमिया होने जा रहा है। ये क्या है और ये सब कुछ एक्शन क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी असलम खान की रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर नाला पर और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद यहाँ पर भी ऑपरेशन में तेज़ी देखने में आई है। एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक यहाँ पर 13 किलोमीटर का गुजर नाला का जो रकबा है, वहाँ पर 4000 से ज़ायद ऐसे यूनिट, मकानात, होटल या बाउंड्री वाल्स की निशानदही की गई थी जिन्हें मिसमार किया जाना है और तकरीबन 3200 के करीब वो यूनिट, मकानात, बाउंड्री वॉल मिसमार कर दी गई हैं। 800 जो रह गए थे यूनिट, उनके मालकान ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था अदालत से, वो स्टे ऑर्डर अब खत्म हो गया और उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो KMC से लीज मकानात हैं, वो लीज जगहें थी और उनके मुतासरीन का ये मुतालबा है कि जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि उनको किराए की मद में रकम दी जाएगी या उन्हें मुतबादिल दिया जाएगा, तो आज वो ये सवाल कर रहे हैं कि उसका क्या बनेगा। ये तजावुज़ात के नाम पर गिराया तो जा रहा है, लेकिन उसका भी कोई हल निकाला जाना चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करें, जो औरंगी नाला है वो तकरीबन 11 किलोमीटर का वो इलाका है और उसे ये कहा जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से वो 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया है। वहाँ पर जो यूनिट जिन्हें तजावुज़ात करार दिया गया था, जिनकी मार्किंग की गई थी, उनकी तादाद तकरीबन 2700 थी और 1600 यूनिट वो मिसमार कर दिए गए। अब भी तकरीबन 1100 वो यूनिट रह गए। उसमें कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ रिहायशी मकानात है, उसमें भी स्टे लिया गया था और वहाँ जो इलाका क्लियर कराया गया है वो 8 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अब भी बकाया है। गुजर नाले के हवाले से कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर का ये इलाका था और 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में
شارع فیصل اور شارع قائدین کے سنگم پر کثیر المنزلہ نسلہ ٹاور کے بلڈرز اور رہائشیوں کی نظر ثانی کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ یہ غیر قانونی تعمیر ہے۔ نسلہ ٹاورز کو چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم برقرار رکھا۔ ریمارکس دیے کہ کراچی میں ساری چائنا کٹنگ میں زمین کچھ ہوتی ہے اور قبضہ اس سے زیادہ کر لیا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے نسلہ ٹاور کی لیز 780 اسکوائر گز تھی، لیکن عمارت میں 341 گز سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ نسلہ ٹاور میں سروس روڈ کو شامل کر لیا گیا۔ 30 فٹ کی سروس روڈ اب صرف 5 فٹ باقی رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نہ صرف سروس روڈ بلکہ شارع فیصل بھی عمارت کا حصہ ہے۔ بینچ کے حکم پر گوگل ارتھ کے ذریعے عدالت میں نسلہ ٹاور کے اطراف سروس روڈ شارع فیصل کا حصہ دکھایا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے کمشنر کراچی کو روسٹرم پہ بلایا اور نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا۔ کمشنر کراچی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، جائیں اور گرا دیں۔ دراصل کراچی کے قلب میں نسلہ ٹاور جیسی غیر قانونی کثیر المنظرہ عمارت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق کرپشن کے بادشاہ سابق ڈی جی منظور قادر کاکا کے راج کے دوران بنی تھی۔ یہ کرپشن کی ایک یادگار تصویر ہے اور اس قسم کی ان گنت تصاویر کراچی میں موجود ہے، اور یہ صرف ایک مثال ہے جہاں پر اس کاکا دور میں کاکا راج کے دوران سینکڑوں غیر قانونی عمارتوں کی اسی کاکا نے اجازت دی اور اربوں خربوں سمیٹے اور اب کینیڈا میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ بہرحال ان کے سیاسی والی وارث اور وہ پورا نظام آج بھی موجود ہے۔ آج نسلہ ٹاور گرنے کے تو احکامات ہیں، مگر کاکا اور اس کا پورا سسٹم اور ان کے والی وارثوں کے خلاف فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ یہ برف گری ہے تو ان بیچاروں پر جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے نسلہ ٹاور میں اپنے فلیٹ خریدے، آج وہ اپنی پوری جمع پونجی سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اربوں کروڑوں روپے لے کے یہ عمارت بنائی، یعنی کہ اس کا بلڈر اور اس کے والی وارث اور کاکا کرپشن مافیا، ان کے خلاف ان کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس نسلہ ٹاور کی کیفیت آپ کو دکھاتے ہیں۔ نالوں پر تجاوزات ہو، سروس روڈ اچانک راتوں رات غائب ہو جائے اور وہاں بلند و بالا عمارت بن جائے تو سمجھ جائیں آپ شہر قائد کراچی میں ہیں۔ سروس روڈ کیسے غائب ہو جاتی ہے اور کس طرح بلند و بالا عمارت بن جاتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال نسلہ ٹاور ہے۔ یہ سامنے ایک سروس روڈ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا کتنا چوڑا یہ سروس روڈ تھا، لیکن اب اس پر یہ بلند و بالا عمارت جو ہے وہ تعمیر کر لی گئی۔ پورے اس سروس روڈ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اس سروس روڈ کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ پوری سروس روڈ غائب کر دی گئی۔ اسی قسم کی غیر معمولی تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں الادین پارک میں، جہاں پر ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس پہلے ہی منہدم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وہاں پہ 450 دکانوں کو باقاعدہ بنایا گیا تھا، ان کو لیز کیا گیا تھا، وہ پورا کاروبار وہاں پہ تھا۔ اب اس کو تمام کو منہدم کرنے کا آخری حکم آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اور حکام کو کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ صاف کریں۔ وہاں پہ موجود کلب کو بھی مکمل طور پہ منہدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کی تازہ ترین کیفیت۔ 2 روز قبل تک یہ سامان دکانوں میں موجود تھا اور آج یہاں بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ دکاندار اپنی دکانوں کا سامان گھروں کو منتقل کر رہے ہیں یا کسی جگہ پر جو انہوں نے کرائے پر لیے وہاں یہ سامان لے کے جائیں گے۔ الادین پارک میں جو ریسٹورنٹ تھا وہ تو مسمار کر دیا گیا، لیکن یہاں پر جو شاپنگ سینٹر تھے، اور یہ شاپنگ سینٹر دیکھیں کتنا ایک طویل شاپنگ سینٹر تھے، اور دکانیں جو بتائی جا رہی ہیں تقریباً 450 سے زائد دکانیں ہیں، وہ اب خالی کرائی جا رہی ہیں۔ ساتھ میں جو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پلرز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، اور تاکہ جو دکاندار ہیں وہ اس آپریشن کے میں زیادہ مزاحمت نہ کریں اور وہ دکانیں خالی کر دیں۔ پویلین اینڈ کلب جو تقریباً 10 سے 12 ایکڑ پر ہے، اس میں بھی جو کچھ تعمیرات ہیں، کچھ تعمیرات آج مسمار کی گئی ہیں۔ آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے نارتھ احمد آباد، کلفٹن، بورڈ بیسن، کشمیر روڈ، شارع قائدین، لائز ایریا سمیت کراچی کے ایک علاقے کا نام لیا۔ وہاں پہ خلاف ضابطہ غیر قانونی عمارات، تجاوزات، رفائی پلاٹوں پر قبضوں کی نشاندہی کی اور کراچی سے درمندانہ اپنی جو ان کی وابستگی ہے اس کے ساتھ ریمارکس دیے کہ کراچی کو سازش کے تحت برباد کر دیا گیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد زمینوں کا قصہ، اور آج بورڈ آف ریونیو کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 سال کے دوران آخری وارننگ دی ہے کہ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے۔ یہ بھی بہت اہم حکم ہے۔ آج اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے اور یہاں پر زمینوں کا نیلام لگتا ہے۔ متعلقہ ڈی سیز، متعلقہ مختارکار، متعلقہ حکام اس نیلامی میں روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ اربوں خربوں کی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ بورڈ آف ریونیو کو زمینوں کا کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ریکارڈ کے لیے آج 3 ماہ کی آخری مہلت دی۔
آج اس حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ میں زمینوں کے الاٹمنٹ کے گھپلوں کا کچا چٹا کھولا اور ریمارک دیے کہ سندھ کا بورڈ آف ریونیو کرپٹ ترین ادارہ ہے. زمینوں پر قبضے بورڈ آف ریونیو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا یہ لوگ کسی کو زمین الاٹ کر دیتے ہیں, کسی کی زمین کسی کو. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کنگ بنے ہوئے ہیں اور سندھ میں مختیار کار تو وزیر جتنی پاور رکھتا ہے. خیال رہے کہ 20 اپریل 2016 کو سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور ذہیل جمالی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سندھ میں زمینوں کی کمپیوٹرائزیشن کے متعلق سندھ بورڈ آف ریونیو کو پہلی بار 2 ماہ کی مہلت دی تھی. جب سے مہلت لیتے 5 سال گزر گئے لیکن سندھ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہو سکا. اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر موجود ہے. اختیار ذرا مختصراً بتائیے کہ بورڈ آف ریونیو میں اور زمینوں کی کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. یہ 5 سال سے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ جو کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے جس ریکارڈ کی تقریباً 50% ریکارڈ انہوں نے جو کمپیوٹرائز کیا تو اس پر بھی بڑے پیمانے پر اعتراضات اٹھے کہ جی وہ اس میں بڑا گھپلا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جو پرانا ریکارڈ اسکین کر کے کیا ہے وہ اس میں بڑے پیمانے پر جعل سازی ہے. تو پھر بورڈ آف ریونیو نے اپنی ایک کمیٹی بٹھائی اور اس ریکارڈ کی جب چھان بین کی تو یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 2,37,000 انٹریز جو ہیں وہ مشکوک ہیں. یعنی کہ زمینوں کا فراڈ کر کے کمپیوٹرائزیشن کو فراڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا گیا اور تقریباً یہ 15 سے 20 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے صوبے کی. دوسرا بڑا مسئلہ آیا گھاروں کا اور ٹھٹھا کا. 5 ماہ پتہ یہ چلا کہ گھاروں اور ٹھٹھا کی جو دہ ہے اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں 35,000 کل ٹوٹل زمین ہے ایکڑ اور انہوں نے جعل سازی کر کے کوئی 50,000 ایکڑ زمین کے جعلی کھاتے بنا دیے اور وہ زمین سینکڑوں زمین ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بیچ دی. اس میں زیادہ تر لوگ کراچی کے لوگوں نے خریدی اور انویسٹمنٹ کے لیے. اب پتہ چلا کہ وہ ساری جو انٹریز تھی وہ جعلی تھی اور کہا گیا کہ بے نظیر صاحبہ جب وفات ہوئی تھی تو وہ وفات ہوئے تھے ریکارڈ جل گیا تھا اس لیے ہم نے ریکارڈ نئے سے بنایا. وہ نئے سے ریکارڈ بناتے ہوئے نا اس میں یہ لاکھوں ایکڑ زمین کا فراڈ کیا. تو آج عدالت نے اس پہ بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ریکارڈ کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اور دوسرا مسئلہ آیا جی نا کلاس سروے. کہا گیا کہ جی سروے نہیں ہے پورا کراچی کا ٹھٹھا کا تو نا کلاس بڑے بڑے سروے ہیں ریونیو کے کوئی 50,000 30,000 ایکڑ کا ایک سروے نمبر ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نا کلاس کیوں ہے اور اس میں سب سے بڑا فراڈ اس میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زمین دوسرے کو دی جاتی ہے, ایک زمین جو ہے 10 آدمیوں کے نام پہ کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر نا کلاس ختم کریں. بڑا گورکھ دھندا ہے یہ, بہت بڑا گورکھ دھندا ہے. اللہ کرے گا کسی دن یہ کھل گیا تو یقیناً یہ تو کھربوں روپے کا فراڈ ہے. اس پہ موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر قانون دان جناب حیدر وحید. بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ایک بار پھر کراچی کے معاملات کے حوالے سے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج گجر نالے کے حوالے سے, نسلا ٹاور کے حوالے سے, دوسری غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے حوالے سے حتمی آرڈر دے دیا ہے. یہ تو تمام تعمیرات اور یہ تجاوزات تو اب ہٹنی ہوں گی نا ہر صورت میں. جی بالکل ہٹنی ہوں گی. اور یہ دیکھیں یہ جورسڈکشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے جہاں پبلک امپورٹنس کے معاملات میں فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہو رہے ہوں تو یہ جورسڈکشن ایکسرسائز کی جاتی ہے. یہاں پہ بہت انٹرسٹنگلی کامران صاحب ایک بیلنس تھا بینچ کے سامنے کہ ایک طرف تو یہ ایبسٹریکٹ جنرل فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ تجاوزات کی وجہ سے اور پبلک لینڈ کے قبضے کی وجہ سے مجروح ہوئے تھے, اور دوسری طرف یہ اسپیسیفک رائٹس بھی تھے, فنڈامنٹل رائٹس تھے بے شک کہ ان لوگوں کے جنہوں نے لیز حاصل کر کے جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس اور دیگر جو ہے وہ لیزیں حاصل کی تھیں. تو اب یہ بیلنس تھا سپریم کورٹ کے سامنے اور نظر یہ آیا کہ سپریم کورٹ نے ترجیح اس بات کو دی کہ جو بھی ان کے خیال سے پہلے اوریجنل سچویشن تھی, اگر کوئی چیز پہلے کمرشل نہیں تھی اور آج کمرشل نظر آ رہی تھی, اگر وہاں پہ پبلک لینڈ پہ جو ہے وہ آج کام ہو رہا تھا, بے شک کہ لیز کے بعد ہو رہا تھا, 10 لیسوں کے بعد ہو رہا تھا, تو سپریم کورٹ نے یہ ویو لیا کہ جو چیز جو ہے وہ فاؤنڈیشن سے انلیگل ہے تو جتنی بھی دفعہ لیز ہو جائے یہ سپر سٹرکچر ایک انلیگیلٹی کا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم اتنا ہی انلیگل دیکھیں گے. اچھا حیدر صاحب یہ بتائیے گا, یہ سپریم کورٹ کے ذہن میں جو ہوگی بات ظاہر ہے کہ وہ سامنے آئی ہے, یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ
جو کہ اس کا باعث بنے، جن کی وجہ سے یہ ہزاروں لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی اڑ گئی، جیسے کہ نسلہ ٹاور کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، رائل ٹاورز ہے، یہ جنہوں نے یہ بنوائی، جو یہ تجاوزات، تعمیرات اور یہ جو کرپٹ ترین مافیا ہے، اس کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ سپریم کورٹ میں تو کوئی حکم ہے نہیں، اور جو ان لوگوں کو یہ جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی، دسیوں ہزاروں لوگوں کی اس کرپٹ مافیا نے، اس کے خلاف اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پبلک آفیشلز ہیں ان کی کنائیونس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ پبلک آفیشلز کی بھی کنائیونس ہے، لینڈ گریبرز اور ایسے بلڈر بھی ہیں جنہوں نے آگے یہ بیچ دی، پیسے لے کے وہ فرار ہو چکے ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو اصل مجرم ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان بیچاروں کو جن کو ظاہر ہے کہ لیس دیکھ کے اور اپنے ارد گرد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکانات ہیں، یہ تو اپارٹمنٹس ہیں، اور ایک لوور مڈل کلاس انکم والے نے جو بھی جانچ پڑتال وہ بیچارہ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اس کے بعد اس نے یہ لیس جو ہے وہ خریدی. تو اب یہ وہ جو ہے کیا تھرڈ پارٹی بونافائیڈی پرچیزر وداؤٹ نوٹس تھا؟ کیا اس کی یہ دلیل ماننی چاہیے تھی؟ کیا اس بیلنس پہ اسپیسیفک فنڈامنٹل رائٹ جو آج لیس ہولڈر کا ہے اس کو کیا پھر ترجیح دے کے آن بیلنس جو ہے یہ بھی فیصلہ ممکن تھا کہ اصل مجرم جو ہیں وہ ان کو پینلائز کیا جائے اور ان پہ جو ہے ریگولرائزیشن کی مد میں یا پینلٹیز کی مد میں یا کرمنل ایکشن کی مد میں. ان کو تو یہ جو بیچارے خریدنے والے تھے، جو عام لوگ ہیں، ان کی زندگیاں تو عبرت کا نشان بن گئی، مگر وہ کرپٹ مافیا جس نے یہ کرایا تھا اس کے لیے کچھ نہیں ہوا. دوسری جانب 5 سال سے سپریم کورٹ کا احکامات ہے کہ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جائے سندھ میں بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے، اور یہ روزانہ کروڑوں روپے کا گھپلہ ہے، یہ ماہانہ اربوں کھربوں روپے کا گھپلہ ہے، یہ مسلسل جاری ہے. ایک نیلامی لگی ہوئی ہے یہ کراچی کے اطراف میں تمام علاقوں میں. یہ فرمائیے گا کہ آج پھر سپریم کورٹ نے آخری 3 مہینے دے دیے ہیں، کیا امکان ہے کہ اس پہ عمل ہو، اور سپریم کورٹ کیا 5 سال تک اس حکم عدولی کے حوالے سے حکومت سندھ کو اس کا کوئی براہ راست ذمہ دار قرار دے سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس پہ عمل درآمد 3 ماہ میں ہو پائے گا یا نہیں، اس پہ ضرور شک و شبہات جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ پاس پریکٹس ہمیں اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ شاید عمل درآمد نہ بھی ہو. لیکن بہرحال اگر عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے، جو پچھلے اتنے سالوں میں ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور جان کے جہاں پہ کمپیوٹرائزیشن اور ڈاکیومنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اس طرح سے ایک ہی زمین کو بار بار بیچنا اور پبلک کی اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ لینڈ کو جو ہے پرائیویٹیئرز کو جو ہے وہ بیچنا اور پھر بار بار بیچنا، ایک ہی زمین کو 6 مختلف لوگوں کو بیچنا، یہ جو سارا عمل چلتا آیا ہے، اس کے حوالے سے ازالہ کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے پبلک آفیشلز جو رہے ہیں، جو حکومت کے عہدیدار رہے ہیں، جو بلڈرز رہے ہیں، جنہوں نے خریدا تھا اوریجنلی، وہ سارے جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا ایکشن سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی، یہ بڑا ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے.